لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حکومت پنجاب سے درخواست کی ہے کہ وہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری کرے کہ ایسے تمام احمدیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے جو عید قرباں پر قربانی کرتے ہیں۔ ہائی کورٹ بار کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا آئین کے سیکشن 298(b) کی خلاف ورزی ہے۔ 27 جولائی 2020 کو پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کو لکھے گئے خط میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے گزارش کی گئی آئین کے آرٹیکل 260(3)(b) کے مطابق احمدی غیر مسلم ہیں، جبکہ قربانی سنت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے جو کہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا قربانی کی رسم انہی شعائر اسلامی میں آتی ہے جن کو اپنانے کا آئین کے تحت احمدیوں کو حق نہیں ہے، کیونکہ مسلمان گزشتہ 1400 سال سے یہ تہوار مناتے آ رہے ہیں اور احمدیوں کو آئین کے تحت پابند کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی شعائر اسلامی اپنا نہیں سکتے۔ اس کے بعد وزیر داخلہ کو یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ صوبہ پنجاب میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھیں گے۔ 1973 کے آئین کی شق 189 کے مطابق آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے پابند ہیں۔ شق 190 کے مطابق پاکستان کے تمام انتظامی اور عدالتی حکام سپریم کورٹ کے احکامات کی بجاوری کروانے میں اس کی مدد کریں گے۔ اس خط میں استدعا کی گئی ہے کہ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ایف آئی آرز بھی درج کی جاتی ہیں کہ احمدیوں کی جانب سے سرعام آئین پاکستان کی شقوں 298(b) اور 298(c) کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تعزیرات پاکستان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور سپریم کورٹ کے بنائے اس قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جس کے مطابق ایسے تمام گروہوں کو آئین ہاتھ میں لینے سے روکنے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ملک بھر میں تمام پولیس افسران کو حکم جاری کریں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جو احمدیوں کی جانب سے قربانی جیسے شعائر اسلامی کو اپنانے سے روکیں، اور اس میں واضح طور پر تنبیہ کی جائے کہ اس حکم کی عملداری یقینی بنانے میں کسی بھی قسم کی لغزش کی صورت میں متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں ابتداً ایسی کوئی شقیں شامل نہیں تھیں جن کے مطابق کسی بھی مذہبی سوچ کے حامل شخص کو غیر مسلم قرار دیا جا سکے۔ اس حوالے سے 1953 میں ہونے والے لاہور فسادات کے بعد جسٹس منیر کی سربراہی میں بننے والے کمیشن نے جب ملک کے کئی جید علماء کو بلا کر ان سے اسلام کی تعریف پوچھی تو ہر ایک کا جواب مختلف تھا، جبکہ ان تمام مولوی حضرات کے مطابق مخالف فرقے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد غیر مسلم ہیں۔ لیکن پھر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو حکومت نے یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا اور ایک طویل مباحثے کے بعد احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ایک ملک کے آئین میں اسی ملک کے شہریوں کی تک کی گئی ہو۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے آ کر اس قانون کو مزید سخت بنا دیا جس کے مطابق شاعر اسلام پر احمدیوں کا عمل کرنا جرم ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان میں ہوئی ایک ترمیم دوسری ترمیم ہے جس سے متعلق بات بھی ان کو ناگوار گزرتی ہے، جس پر یہ ایسی سختی سے کاربند ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز کوئی احمدی گوشت تک نہ کھائے، کیونکہ اگر اس روز اس نے گائے گرائی تو یہ قربانی کے زمرے میں آ جائے گا، جو کہ بقول وکلا صاحبان شاعر اسلام میں شامل ہوگا اور اس لحاظ سے آئین کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا، اس کے خلاف تو ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے، تو پھر دوسری آئینی ترمیم کیوں آئین کا بنیادی جز مان لی گئی ہے؟ سوال تو یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر احمدی قربانی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کل کو آپ کہیں گے کہ وہ گائے ذبح بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ذبح تو مسلمان کر کے کھاتے ہیں؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں خود کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے احمدیوں کو نشانہ بنانا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ جو لوگ لاہور کے حفیظ سینٹر میں بیٹھ کر 250 روپے کی چیز 1500 میں بیچنے کی کوشش میں لگے ہیں، وہ بھی باہر لکھ کر لگاتے ہیں کہ یہاں احمدی کا داخلہ ممنوع ہے، وہ بھی قربانی کریں گے۔ ایک مولانا صاحب شراب پی کر سڑک پر بیٹھے تھے کہ کسی نے ویڈیو بنا لی، لیکن جب ٹویٹر پر لوگوں نے سوال اٹھایا تو ہر سوال کرنے والے پر احمدی ہونے کا الزام لگنے لگا، سب چپ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ بھی قربانی کریں گے۔ وکلا گردی اب باقاعدہ اس ملک کی سیاسی لغت کا حصہ ہے تاکہ مقدمہ لمبا چلے، اس لیے جان بوجھ کر اگلی پیشیاں ڈلوانے والے وکلا اس لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں، جس کے نمائندوں نے خود کو آئندہ ہونے والے وکلا بار کے انتخابات کے لیے خود کو نیک اور سچا مسلمان بنا کر پیش کرنے کی خاطر لوگوں کے مذہبی جذبات کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی یہ کوشش کی ہے، وہ بھی قربانی کریں گے۔